أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن سعادت رمضان، اور آج ماشاءاللہ 5واں رمضان ہے جی، اور 5ویں رمضان کے افطاری کی تیاری بالکل شروع ہے جی، بالکل گھروں میں کچن میں خواتین جا چکی ہوں گی، اور میں آج پھر مبارکباد دینا چاہوں گا ان گھروں میں ان بچوں کو جن کا آج پہلا روزہ ہے اور پہلی افطاری ہے، اور پہلی روزہ ذکر کرتا ہوں اور کشائی روزہ کشائی ہوتی ہے، اور یہ بڑا ایک جشن کا سما ہوتا ہے، اور بچے بڑی خوشی سے رکھتے ہیں جی روزے، اور بڑوں کو دیکھ کے رکھتے ہیں۔ جب گھر میں آپ روزے رکھتے ہیں تو بچوں کو بھی ہوتا ہے، بچے یہی سوچتے ہیں پتہ نہیں شہری میں اٹھ کے یہ لوگ ہمیں جگاتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں، تو اس حساب سے پھر انہیں شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور بہت بہت مبارک ہو جی ان ماں باپ کو جن کے بچوں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے اور ان کی پہلی افطاری ہے۔ اور بچوں آپ پریشان نہ ہوں، تقریباً 1.25 گھنٹے کے قریب ٹائم رہ گیا ہے، تھوڑا ٹائم رہ گیا بالکل۔ ہاں جی، آج کا ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ کے بارے میں بہت سارے سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض کی گئی، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں پر کیا فرمان الہی ہے۔ بالکل اسی طرح اسلام کا بنیادی رکن ہے جی، اور بڑا اہم فریضہ ہے۔ زکوٰۃ سے مال کو پاک کیا جاتا ہے، اور فرمان عالی شان ہے جی کہ جس مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے اور وہ اسی مال میں رہے تو وہ مال کو تباہ و برباد کر کے چھوڑتی ہے، اور اگر زکوٰۃ نہ دی جائے تو معاشرے میں بہت ساری بد نظمیاں پیدا ہوتی ہیں، خلفشار پیدا ہوتے ہیں، اور معاشرہ جو ہے جی مفلوق حالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ ایسی نیکی ہے کہ مال جتنا بھی دیں گے وہ گھٹے گا نہیں، بڑھے گا۔ جی، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا خوبصورت بات ہے۔ اچھا جی، بہت سارے سوالات ہیں جی، اور یہ بہت بڑا ٹاپک ہے جی، اور ابھی تک بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کتنی چاندی، کتنا سونا، یا کتنے پیسے اور کتنے عرصے تک وہ اگر آپ کے پاس ہیں، ملکیت میں ہیں، تو ان پہ کیسے بنتی ہے، کس طرح بنتی ہیں، بہت سارے مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ بڑا وسیع عنوان ہے یہ، اور سمجھنا گھر کے اوپر، ضروری ہے۔ گاڑی کے اوپر لاگو ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ آج ہمارے ساتھ ہوں گے جی ہمارے علامہ بشارت حسین امامی صاحب ہمیشہ کی طرح، اور علامہ مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب، ان سے ہم یہ پوچھیں گے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو خواتین و حضرات پتہ ہے کہ ہمارے اور بھی مہمان ہوتے ہیں، تو آج بڑے زبردست ہمارے بڑے اچھے دوست جی شیخ روہیل اصغر صاحب ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، ان سے بات چیت کریں گے کہ وہ رمضان کیسے گزارتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ میری ایک بہت پیاری دوست اور بہت اچھی ٹی وی کی آرٹسٹ اور بہت ماشاءاللہ خوبصورت اینکر بھی ہیں، بہت کامیاب ہوسٹ بھی ہیں، اور ان کا پروگرام بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، اکثر نظر سے گزرتا رہتا ہے۔ جی میں تو دیکھتا ہوں، مشی خان۔ اور اس کے علاوہ جی عبیرہ یاسین ہیں جی، فیشن ڈیزائنر، ان سے بھی بات کریں گے جی کہ رمضان میں ان کے پاس کتنے آرڈر آتے ہیں۔ ظاہر ہے عید پہ سب خواتین کپڑے تو پہنتی ہوں گی، بالکل تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، ان کی دیہڑی کیسی لگتی ہے یہ بھی ہم ساتھ ساتھ پوچھیں گے۔ اس سے پہلے ہم سنتے ہیں ایک نعت شریف۔ کیا سنائیں گے؟ نعت سنائیں گے؟ علی رضا۔ اچھا، علی رضا صاحب کے لیے میں یہ بتاتا چلوں جی، پرائڈ آف پرفارمنس ہے، اتنی چھوٹی سی ایج میں ضرور بتانا چاہیے ڈیلی جی۔ کچھ لوگ آج شاید ہمیں جوائن کیا ہو تو ان کو پتہ چلے، تو اتنی چھوٹی عمر میں کتنا عرصہ ہو گیا پرائڈ آف پرفارمنس ملے ہوئے؟ مجھے 2011 میں ملا تھا۔ 2 سال؟ 2011 میں 2011 میں ملا تھا۔ 2011 میں ملا تھا، یہ تمغہ امتیاز ہے بیسیکلی، تمغہ امتیاز ملا ہے ماشاءاللہ۔ اور قومی اسمبلی میں بھی آپ نعت قومی شریف اسمبلی میں اور صدر ہاؤس میں بھی ماشاءاللہ۔ سرکاری کارڈ ہے آپ کے پاس، ہم آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں سر؟ چلیں بسم اللہ جی، بسم اللہ کریں۔ نبی دیاں شاناں تو میں لکھ وار واریاں، اللہ جانے سونے نو میں چنگیاں کے ماڑیاں، چنگیاں کے ماڑیاں، رتبے کی دساں سیو اوس سرکار دے، اوتھے تے جنید جے
دم بھی نہیں مار دے رتبے کی دساں سیو اوس سرکار دے اوتھے تے جنید جے دم بھی نہیں مار دے تے دسو خانی سیو اوتھے دسو خانی سیو اوتھے کون میں وچاریاں دسو خانی سیو اوتھے کون میں وچاریاں اللہ جانے سونے نو میں چنگیاں کے ماڑیاں چنگیاں کے ماڑیاں عمری گزاری او دے راواں وچ بہ کے کوئی تے مدینے چلے مینوں نال لے کے او عمری گزاری او دے راواں وچ بہ کے کوئی تے مدینے چلے مینوں نال لے کے تے منتاں میرایاں دیاں کر کر ہاریاں منتاں میرایاں دیاں کر کر ہاریاں اللہ جانے سونے نو میں چنگیاں کے ماڑیاں او ویکھیا اے مندیاں نو سونا گل لاوندا میرے جئی کچھ جی اتے کدوں ویلا آوندا او ویکھیا اے مندیاں نو سونا گل لاوندا میرے جئی کچ جی اتے کدوں ویلا آوندا تے میں تو کچھ پچھو نہ میں تو کچھ پچھو نہ میں درداں دی ماریاں میں تو کچھ پچھو نہ میں درداں دی ماریاں اللہ جانے سونے نو میں چنگیاں کے ماڑیاں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی خوبصورت نعت سنائی علی رضا نے. تو اب میں میرا خیال ہے دیکھ لوں کہ کچن میں کیا ہو رہا ہے. افطاری کی تیاری ہے. آج مجھے لگ رہا ہے کچھ اسپیشل بنانے لگی ہیں در شہوار. مجھے لگ رہا ہے آج خوشبو کچھ ایسی آ رہی ہے کہ آج کچھ اسپیشل اور فیوریٹ بننے والا ہے شازے کچن میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بالکل. آپ سنائیں آج کیا بنا رہی ہیں؟ میں آج جی چکن ٹکا پیزا ہے. اوہ بچوں کا فیوریٹ. ہاں جی. اور ساتھ میں مینگو ٹینگو ڈرنک بنا رہی ہوں. مینگو ٹینگو ڈرنک. اچھا ٹھیک بس ہے. تو مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پیزے کی ڈو, بالکل جو کہ بنانی بہت مشکل ہوتی ہے, اور آپ بتائیں آپ نے کیسے بنائی ہے؟ میں نے اس میں جو ہے میدا لیا تھا, انڈا,
खुश्क दूध है तो सही है, वरना आप उसको ल्यूक वार्म मिल्क से जो है ना नीम गर्म दूध से भी गूंद सकते हैं। अच्छा, ऑयल हो गया उसमें आपने चिकन पाउडर डालना चाहे चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन अच्छा मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी बताती जाएंगी क्योंकि अच्छा। रोज़ की खवातीन बड़े वो सुन रही होती है क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए बनानी होती है। इसमें मैंने 2 कप मैदा डाला है, अच्छा, इसमें 1 अंडा, 1/4 कप ऑयल है इसमें, अच्छा, 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून आप सॉल्ट डाल दें, सॉल्ट, 1 टेबल स्पून इसमें चीनी है, शुगर। अच्छा शुगर भी डलती है? हाँ जी, अच्छा, 2 टेबल स्पून इसमें आप डालेंगे पाउडर्ड मिल्क, और उसके अलावा अगर आप खुद से उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे मुझे चिकन पाउडर अच्छा लगता है इसमें, मैं चिकन पाउडर डाल देती हूँ, कभी गार्लिक पाउडर डाल दूँगी। अभी जैसे इसमें मैंने गार्लिक पाउडर और क्रश्ड रेड चिलीज डाली हैं। अच्छा, पिज़्ज़ा क्रस्ट ज़रा उसका जो है ना वो प्लेन नहीं रहता, जैसे अब मैं आज चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो मैंने जिसका क्रस्ट है, जो उसकी ब्रेड है, उसको भी मैंने थोड़ा स्पाइसी रखा है, तो मैंने ताकि उसमें भी टेस्ट लगे। जब आप खाएं तो आपको उसका क्रस्ट का भी टेस्ट है, वो सिंपल ना ब्रेड ना लगे, बिल्कुल से ब्रेड ना लगे। तो इसमें क्रश्ड रेड चिलीज हैं, प्लस मैंने गार्लिक पाउडर डाला है इसमें। अच्छा, हाँ जी, और बस को मैंने जो है ल्यूक वार्म मिल्क जो है नीम गर्म दूध से गूंद के, हाँ ईस्ट भी आपने 2 टीस्पून ईस्ट भी डाल के, फिर इसको हमने ल्यूक वार्म दूध से गूंद के, और इसको हम 45 मिनट्स के लिए जो है ना बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में रख के रख देंगे। अच्छा, जिससे ये फूलेगा 45 मिनट्स के लिए। ब्रेक पे जाना है। चलें वापस आके फिर मज़ीद आपसे पूछते हैं पिज़्ज़ा के बारे में। जी मिलते हैं चुके हैं जी रहमत हमेशा साहब। की तरह आप शुरू करें इधर से। जी अलामा साहब हमारे साथ हैं हमेशा की तरह रोज़ 30 रमज़ान तक। अलामा बशारत हुसैन इमामी साहब और इलामा मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। मजहबी स्कॉलर और शेख उल हदीस हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जी शेख रोहेल असगर साहब, मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ हैं जी मिशी खान, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, और एक बड़ा अच्छा शो आप इस्लामाबाद से भी कर रही हैं, मैं ज़रूर देखता हूँ। और उनके साथ है जी अबीरा यासीन है जी, फैशन डिज़ाइनर। जी बहुत शुक्रिया जी आपके आने का। अच्छा जी, मैं ज़रा शेख साहब से पहले गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। वैसे तो हमारा मौजू तो है ज़कात का, हम आते हैं कैसे रमज़ान गुजरता है शेख साहब? शुक्र, क्या क्या मसरूफियत रहती है रमज़ान में? जो आम हालात में होती है, मतलब इसमें कोई ख़ास तब्दीली तो कोई नहीं होती। अच्छा, रूटीन वही रहती है। तो हल्के में जाना होता है? बिल्कुल जाता हूँ, पर वो ज़रा आगे कोई और तरह होता है। अब इफ्तारी के लिए चला जाता हूँ दोस्तों के पास, अफ्तार डिनर्स वगैरह होते रहते हैं। मेरी एक रूटीन है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। आगे मुझसे वैसे पूछा जा रहा था कि भाई रोज़ा, तो मेरा अपना एक तरीका है। मैं आपके दोस्तों से भी कह रहा था कि मुझे इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि रोज़ा अफ्तारी पे मैं आम रूटीन में जो आप कह लीजिए जी जी खजूर वजूर से अफ्तारी कर ली, मेरी रूटीन वही रहती है। और खाना खाते हैं फ़ौरन? नहीं, लेट। अच्छा, खाना लेट खाते हैं, अफ्तारी करके खाना लेट होता है? मैं एक वक्त खाता हूँ बस, लेट खाता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, सेहत का राज है, एक वक्त खाते हैं, ज़बरदस्त। सेहत का नहीं, उम्र का तकाजा है। तकाजा नहीं, तकाजा तो नहीं, आप माशाल्लाह ठीक हैं, अभी तो कोई ऐसी उम्र भी नहीं हुई। 65 साल उम्र थोड़ी होती है सर माशाल्लाह, 65 के आप लगते नहीं हैं, अभी 50 के करीब लगते हैं। अगर आप मेरे पोते को देखेंगे फिर शायद आप समझेंगे कि नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह। वो लेवल अभी शायद कर जाएगा अच्छा इंशाल्लाह। पोता, माशाल्लाह जी, अल्लाह ज़िंदगी वाला हो। जी मिशी से। जी मिशी, आपको देखकर यहाँ हमें कुछ बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा एक खूबसूरत सा चेहरा हमारे सामने आ गया अचानक। थैंक यू। मैं यही आपके लिए कहना चाहूँगी, आपकी मैं जितने नाज़रीन देख रहे हैं वक्त न्यूज़ इसका लाइव ट्रांसमिशन, आप एक नहायत ही प्यारी इंसान होने के साथ साथ बहुत ही, मुझे हमेशा जब मैं आप दोनों को देखती हूँ ना, मेरी दिल से एक होता है कि मुझे एक इतनी अपनाइयत का आप लोगों के साथ हमेशा लगता है ना। अच्छा, वैसे हम काफ़ी अरसे बाद मिलते हैं, बहुत गैप आता है, लेकिन मिलने में हमारे कभी भी कोई फ़र्क नहीं लगा। लगता है कि हम बहुत रेगुलरली मिलते रहते हैं। वो असल में ये है ना कि एक दूसरे को टीवी पे देखते रहते हैं, तो लगता है कि मिलते रहते हैं। ये भी बात है, और दूसरा ये कि
آپ لوگ سے شروع سے ہی بڑی اچھی لاہور سے جو پروڈکشنز اور جو بھی ایک کام ہوتے تھے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کبھی چینج نہیں ہوئے اپنے بیہیویئر میں. ہوتا ہے نا لوگوں کا اتار چڑھاؤ آتا ہے, ہم نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے, تو آپ لوگوں کا وہ جو ایک ڈاؤن ٹو ارتھ اور ایک جو ہمیشہ اپنائیت کا سٹائل ہے ریمبو اور آپ صاحبہ آپ کا, وہ میں جتنے دیکھنے والے ان کو کہوں گی کہ ہمیشہ ماشاءاللہ سے ایک ہی طرح رہا ہے, چاہے زیادہ کام کر رہے ہیں درمیانہ کام کر رہے ہیں, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. کام آنی جانی چیز ہے, اب بندہ ویسا رہے کہ اچھے اور برے وقت میں ہر کسی بندے سے بات کر سکے اور وہ بھی بات کرنا چاہے. یہ نہ ہو کہ آپ کبھی کسی سے ایسے بولیں بعد میں حالات چینج ہو جائیں وہ بندہ آپ کو منہ ہی نہ لگائے. بالکل میاں روی ٹھیک رہتی ہے شیخ صاحب, میرا خیال ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کی کلچر تو آپ کا یہی ہے, ثقافت آپ کی یہی ہے کہ آپ جتنا جھک کے رہیں گے میرے خیال میں اس سے آپ کی شخصیت زیادہ نکھر آئے گی, نکھر آتی ہے. اور کہیں بھی مار نہیں کھائیں گے. Obviously, بالکل صحیح, بڑے بوروں نے ویسے نہیں بنائے ہوئے مسالے. کیا بات. جی ابیرہ کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ عید کے آرڈرز آنا شروع ہو گئے فیشن ہیں, ڈیزائنر زوروں شوروں سے چل رہے ہیں. عید تو پھر آپ کی ہوگی نا, عید تو درزیوں کی ہوتی ہے یا آج کل فیشن ڈیزائنرز. اچھا, میں ہمیشہ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو فیشن ڈیزائنرز ہوتے ہیں وہ خود اتنے سمپل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ اتنا گلیمر لوگوں کو گلیمرس کرتے کرتے نا وی گیٹ ٹائرڈ, تو پھر ہم لوگ کو ہوتا ہے اچھا سمپل سمپل سمپلسٹی از فائن. اچھا, کتنے عرصے سے آپ نے, جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں نا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں سادے ہوتے ہیں, جی جی, اپنی جو چیز بنتی ہے وہ کافی مہنگی ہوتی ہے. یہ بھی اچھی بات ہے, اپنی چیز مہنگی ہوتی ہے وہ خود نہیں پہنتی. اور وہ ایک اور بات خود افورڈ نہیں کر سکتے, موچی دی جتی پھٹی ہی رہتی ہے, یہ بھی تو ہوتا ہے نا. تو شوق نہیں ہوتا, اتنے کپڑے دیکھ دیکھ کے آپ کا دل نہیں کرتا ہوگا پہننے کے لیے. چلیں جی, آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی, اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں جی کہ زکوٰۃ کی بہت سارے مسائل ہیں جو لوگوں کو کبھی آپ کسی سے بھی پوچھتے ہیں نا ہم کہ یار زکوٰۃ کے لیے, تو وہ کہیں نہ کہیں ضرور کہتا ہے کہ یار مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. تو آج ذرا اتنے آسان لفظوں میں سمجھا دیں کہ دیکھنے والوں کو ذرا سمجھ آ جائے. زکوٰۃ کا سب سے پہلے کہ مفہوم کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ کہ آج آپ نے بڑے اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے اور اس پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. زکوٰۃ کا مفہوم یہ ہے پاکیزگی اور بڑھوتری بھی اس کا معنی ہے. اس سے یہ مطلب ہے, اس کا لغوی جو معنی ہے وہ یہ ہے, پاکیزگی بھی ہے اور مال کا بڑھنا بھی اس کا معنی ہے. تو لغوی معنی کے اعتبار سے معنی یہ ہے کہ جس مال سے زکوٰۃ نکلتی ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے اور وہ بڑھتا رہتا ہے. اچھا, لغوی معنی کے اعتبار سے. اور اسلامی شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مخصوص مال ہے, جو مال کی ایک خاص مقدار ہے, وہ مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے. اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے, وہ آگے چل کے پتہ ہے. ہاں آگے بتائیں گے. تو زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو کچھ کمزور ایمان لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کر کے علم جہاد بلند کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے. بالآخر یہی ہوا کہ لوگ سمجھ گئے اور وہ فتنہ ختم ہو گیا انکار زکوٰۃ کا. تو زکوٰۃ یعنی جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں, جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح سے زکوٰۃ بھی فرض ہے. زکوٰۃ بھی فرض ہے. اور قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر جہاں اقامت صلاۃ کا ذکر آتا ہے یعنی نماز قائم کرو, وہاں پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھی دیا گیا ہے. جی جی. اور زکوٰۃ کو ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تو آپ کے اس سوال کا جواب تھا کہ زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے. جی جی. اگر آپ چاہیں تو میں ذرا اس سے آگے کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں. آگے چلتے رہیں گے. جی جی. علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی آپ کیا کہیں گے جی زکوٰۃ کے لیے؟ لوگوں کو آج ہم نے سمجھانا ہے آسان لفظوں میں. صحیح ہے. پروردگار عالم نے اس پاکیزہ دین کے اندر, چونکہ دین پاک و پاکیزہ ہے جی, تو اس کے لیے مختلف چیزوں کو پاک کرنے کے مختلف طریقے رکھے گئے. جی. میرا آپ کا جسم نجس ہو جاتا ہے, اگر لباس نجس ہو جاتا ہے تو پروردگار نے اس کو پاک کرنے کے لیے پانی جو ہے وہ خلق کیا ہے. پاک پانی جو ہے اس کو پاک کر دے گا.
ہم وضو کر لیں گے، اس کے بعد مٹی جو ہے اس کو پروردگار نے پاک کرنے کا ذریعہ بنایا، تیمم کر لیں گے۔ سورج کی روشنی جو ہے وہ بعض چیزوں کو پاک کرتی ہے۔ اس کے علاوہ شرعی طور پر ایک چیز ہوتی ہے استحالہ۔ استحالہ کو مطلب حالت کا تبدیل ہو جانا، حالت کا تبدیل ہو جانا، استحالہ۔ اس میں یہ کہ ایک چیز مثلا پہلے نجس تھی، ناپاک تھی، فرض کریں کہ لکڑی ہے تو نجس ہے، اور اس کے بعد جب وہ جل کی کوئلہ بن گئی تو وہ پاک ہے، یعنی پہلے اس کی حالت جو تھی وہ یہ ہوتی۔ اب اسی طرح مختلف چیزوں کو پروردگار نے پاک کرنے کے لیے مختلف مطہرات جو ہے وہ پیدا کیے ہیں جی۔ اب جس وقت مال جو ہے اس کو پاک کرنے کے لیے پھر زکوٰۃ جو ہے تزکیہ، جس طرح مثلا آپ ایک حلال گوشت جانور جو ہے اس کو ذبح کرتے ہیں، ایک مقدار معین جس وقت اس کے جسم سے خون کی خارج ہو جاتی ہے، ویسے مثلا اب بکرا ہے، مرغا ہے، گائے، جو حلال جانور ہیں ان کا جس وقت ہم گوشت استعمال کرتے ہیں تو ویسے تو وہ حلال ہے، لیکن اگر ہم اس طرح اس کو کھانا چاہیں کاٹ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک مخصوص شریعت نے طریقہ رکھا ہے کہ اس طریقے سے وہ کٹے گا، یہ اس کی رگیں کٹیں گی، یہ خون نکلے گا، تو اس کے بعد باقی جو ہے وہ پاک ہے۔ اسی طرح مال جو ہے اس کو پاک کرنے کا ذریعہ جو ہے زکوٰۃ کو تزکیہ ہے، یہ مال کو پاک کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ ورنہ ہمارا مال اگر اس سے زکوٰۃ نہیں نکلے گی، اگر اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ واجب کس پہ کہ زکوٰۃ، وہ آگے چل کے ظاہر ہے اگر اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے تو اس پہ ہوگی بحث۔ تو اب زکوٰۃ کیا واجب ہے؟ جب واجب ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ مال تب ہمارے لیے پاک ہوگا، تب ہم اس کو استعمال، مال ہمارا ہے، کمایا خود ہے، اس کو دے دیں، محنت اس کی اپنی ہے، لیکن پاک نہیں ہوگا۔ شریعت نے کام یہ نہیں دیے کہ یہ تو کلی طور پر مالک ہے، مالک وہ سارے کا نہیں ہے، اس کے لیے پھر جس وقت تک وہ حقوق نہیں نکالے جائیں گے اس کے بعد وہ مال پاک ہوگا، پھر اس کے بعد وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، حقداروں کا حق ان تک پہنچ جائے گا، باقی مال اس کا اپنا بچ گیا، یہ اس کو استعمال کرے گا۔ تو اب آگے اگر جیسے یہ سلسلہ چلے گا، اس میں پھر یہ ہوگا کہ مثلا پہلے تو کون سی، یہ بنیادی سوال ہے کہ کون سی چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اب ہر چیز پہ تو ظاہر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ جو ہے وہ نصاب اس کا کیا ہوگا، کتنی مقدار تک وہ چیز پہنچے گی، وہ جنس پہنچے گی، وہ غلات پہنچیں گے، وہ حیوانات پہنچیں گے، تو تب ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ کہ نصاب کی بات ہو گئی، پھر اس کی مدت کتنی ہونی چاہیے، کتنے عرصے کے بعد وہ واجب ہوگی، پھر وہ مقدار اس کی کتنی نکالی جائے گی، پھر مستحقین زکوٰۃ کون ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں، ذرا مشکل ہے ہمیشہ ان میں۔ جی مشی یہ کہہ رہے تھے کن کن چیزوں پہ جو آپ کے پاس ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے دینی پڑتی ہے، یہ بتا دیں ضرور۔ ہاں ہاں وہ بتائیں گے، پورا تفصیل سے پورا پوچھیں گے انشاءاللہ ان سے۔ بتا دیں، چلیں ان کا کوشچن ہے۔ اچھا، زکوٰۃ بنیادی طور پر جو ہے وہ 9 چیزیں جو ہیں ان پر واجب ہے۔ غلات کے اندر گندم جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ مقدار آئے گی، پھر جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، کھجور جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، کشمش یا انگور جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ غلات میں سے جو یہ کاروبار کرتے ہیں یا جن کے پاس اتنی مقدار میں، اب وہ مقدار پتہ وہ چلے گی۔ مقدار ہوگی جی جی۔ اس میں پھر مقدار مثلا غلات کے اندر مثلا گندم، جو کے اندر، کشمش کے اندر، کھجور کے اندر مقدار